نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، آج یوم عرفہ ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان مینا سے عرفات کی طرف جا رہے ہیں تاکہ حج کی عبادت کا رکن اعظم وقوف عرفہ کو ادا کریں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ حج مکہ میں ادا کی جانے والی ایک عبادت ہے جس سے ہمارا کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ جاتے ہیں، وہ حج کر رہے ہیں، وہ جانے، ان کا پروردگار جانے، اجر ان کو ملے گا، ثواب ان کو ملے گا، بخشش ان کی ہوگی۔ کچھ اور لوگ متعلق ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے رشتہ دار حج کرنے گئے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو پچھلے برسوں میں حج کر کے آئے ہوتے ہیں تو انہیں اپنا حج یاد آ جاتا ہے۔ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ حج کی عبادت گرچہ ایک خاص وقت میں اور ایک خاص جگہ پر ادا کی جاتی ہے اور سارے مسلمان اس عبادت کو ہر سال نہیں ادا کر رہے ہوتے، لیکن دین کی مجموعی تعلیمات پر جب غور کیا جاتا ہے اور حج کی اسپرٹ کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سہولت کے لیے یہ انہیں رعایت دی ہے کہ کچھ لوگ جا کر حج کریں۔ زندگی میں ایک دفعہ حج کی عبادت ادا کی جائے گی، لیکن جو اس کی اسپرٹ ہے، جو اس عبادت کی اسپرٹ ہے، اور جس طرح دیگر عبادات اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کے تہوار کو، قربانی کو حج کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اصل منشا یہ ہے کہ حج کے اندر سارے مسلمان ہی شریک ہوں۔ تو میں بہت اختصار کے ساتھ اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حج کی اسپرٹ کیا ہے اور کس طرح اس کو باقی مسلمانوں سے متعلق کیا گیا ہے۔ دیکھیے، حج کی اسپرٹ یہ ہے کہ اس دنیا میں شیطان اور انسان کی ایک مستقل جنگ جاری ہے۔ شیطان نے روز ازل اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دیا تھا کہ جس انسان کو آپ نے یہ عزت دی ہے کہ فرشتے اس کے سامنے سربسجود ہوں، جن اس کے سامنے سربسجود ہوں، وہ انسان اس عزت کا مستحق نہیں ہے، اور اس کا عدم استحقاق کس طرح ثابت ہوگا کہ وہ انسان پروردگار کا ناشکرہ ثابت ہوگا، نافرمان ثابت ہوگا۔ تو یہ شیطان اور ذریت شیطان کا مشن ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کریں، اور اس طرح یہ ثابت ہو جائے کہ انسان اس عزت کا مستحق نہیں ہے جو اسے دی گئی تھی۔ اس کے برعکس عباد الرحمان کی جنگ کیا ہے کہ وہ شیطان کی اس طاقت کو، اس یلغار کو روکیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے منصوبے سے خبردار کرتے رہیں، اور انہیں یہ توجہ دلاتے رہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی پسند کا راستہ مقرر کیا ہے، جسے اپنی کتاب میں اس نے بیان کیا ہے، اس راستے کو وہ اختیار کرے رکھیں۔ یہ راستہ ایمان کا راستہ ہے، یہ راستہ اخلاق کا راستہ ہے، یہ راستہ عمل صالح کا راستہ ہے۔ یہ ہے حج کی اسپرٹ کہ ہم شیطان کے ساتھ مستقل حالت جنگ میں ہیں، وہاں اسے ہم رمی کر کے سنسار کرتے ہیں، باقی زندگی میں ہر صبح، ہر شام، ہر دن، ہر رات، ہر لمحے اسے ہمیں سنسار کرنا ہے۔ اچھا، کس طرح اس کو باقی امت سے متعلق کیا گیا ہے کہ ایک عظیم تہوار جو مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے، عید الاضحیٰ، اس کو اللہ تعالیٰ نے حج کے ساتھ ہی متعلق کر دیا۔ قربانی وہاں کی جاتی ہے، یہاں بھی کی جاتی ہے۔ وہاں پہ یوم عرفہ کا خطبہ ہوتا ہے، یہاں پر عید الاضحیٰ کا خطبہ ہوتا ہے۔ وہاں پر نماز جمع اور قصر کر کے پڑھی جاتی ہیں، یہاں پر عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ وہاں پر مینا کے اندر 3 ایام تک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں پر ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اگر ہمیں حج کی اسپرٹ معلوم ہے، ہمیں قربانی کی اسپرٹ معلوم ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دینے کا علامتی اظہار ہے، ہمیں تکبیرات کی اسپرٹ معلوم ہے کہ یہ اللہ کی بڑائی کو اپنے اوپر قائم کر لینے کا نام ہے، دراصل ہم لوگ بھی پھر حالت جنگ میں ہی آ جاتے ہیں، اس احساس میں آ جاتے ہیں،
اور اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ارشادات سے واضح کر دیا. آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ کسی بھی دوسرے دن کے مقابلے میں زیادہ باعث اجر ہیں. حتیٰ کہ جہاد بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کی کہ کوئی شخص جہاد کے لیے جائے اور اپنی جان دے دے. یوم عرفہ کے دن کا روزہ اسی لیے مشروع کیا گیا ہے، اس لیے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگلے پچھلے سال کے گناہوں کا یعنی گناہ صغیرہ کا کفارہ بن جاتا ہے. گویا کہ حج کی عبادت سے متعلق کرنے کا ایک عمل ہے. تو یہ تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اب میں 2 منٹ میں بس اب آپ کو یہ بات بتا کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. دیکھیے شیطان کے خلاف جنگ کیا یہ میں بیان کر چکا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ شیطان اپنا مشن جب سر انجام دیتا ہے تو وہ تنہا نہیں ہے، اس کی ضروریت ہے. وہ جنوں میں سے بھی ہے قرآن مجید کے مطابق، من الجنتی والناس، اور انسانوں میں سے بھی ہے. اچھا شیاطین جنوں انس تو ہیں بے شک اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ بھی ایک شیطان لگا ہوتا ہے. تو یہ جو شیاطین جنوں انس ہوتے ہیں، یہ جو بڑے شیاطین ہوتے ہیں، یہ براہ راست مجھ سے اور آپ سے کم متعلق ہوتے ہیں. یعنی جیسا کہ آپ کو اگر ذہن میں نے اپنا ناول آخری جنگ لکھا تھا تو اس میں ایک تمثیل میں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی بڑا آدمی اگر پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر شیاطین جن اس وقت حرکت میں آتے ہیں. عام حالات میں انہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طریقے سے جو انسانوں میں سے بڑے جن ہوتے ہیں، جو بالعموم لیڈرز ہوتے ہیں، یہ بھی بالعموم نہیں اٹھتے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے نیکی کر رہے ہیں، خدا کی راہ پہ چل رہے ہیں، تو یہ بالعموم حرکت میں نہیں آتے. حرکت میں کون آتا ہے؟ ایک عام آدمی کے خلاف کون سا شیطان حرکت میں آتا ہے؟ جو ہمارے اندر موجود ہے. اسے عام طور پہ ہم اپنے نفس سے تعبیر کرتے ہیں. ہمارا نفس، اس کے اندر ایک پورا ایلیمنٹ، کچھ جبلتیں ایسی ہیں جو اصل میں شیطانی ترغیبات کو خود ہی پیدا کر دیتی ہیں. اس کے لیے ہمیں کسی وسوسہ انگیزی کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات واضح رہنی چاہیے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی روزے کے اندر تو شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں پھر بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے بڑے شیطان ہم ہیں. ہم تو نہیں بند ہو رہے نا. ہم تو چونکہ روزے کے اسپرٹ سے بھی واقف نہیں ہے، تو بھوکے پیاسے رہ کے بھی ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اپنے اندر کا شیطان ہے یہ ہماری حیوانی جبلتوں سے پیدا ہوتا ہے. اور اگر یہ بات واضح رہے، جو اب تو بلکہ تحقیق بن گئی ہے نفسیات کی، کہ جتنی بھی ہماری حیوانی جبلتیں ہیں، شہوت ہے، جتنی بھی ہماری حیوانی جبلتیں ہیں، تو نفسیات یہ بتاتی ہے کہ یہ جبلتیں اصل میں ہماری سروائیول کے جذبے سے پیدا ہوتی ہیں. ہماری جو بقا کا جذبہ ہے، آپ دیکھیے یہ جو مثال کے طور پر گریڈ ہے، لالچ ہے، یہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کی سپلائی لائن کو برقرار رکھنے کا عمل ہے. یعنی یہ ایک حد تک سب میں ہوتی ہے، نہ ہو تو آدمی جی نہیں سکتا. یہی آگے بڑھتی اور لالچ بن جاتی ہے. یعنی اپنی روزی روٹی کی سب کو فکر ہوتی ہے نا. اصل میں تو یہ جذبہ ہے، یہ اپنی بقا کی جنگ ہے جو ہم لڑتے ہیں. یہ جو شہوت ہے، یہ لسٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اپنی نسل کی سروائیول کا جذبہ ہے، نسل کی بقا کا جذبہ ہے. یہ ایک حد سے بڑھتی ہے تو بدکاری میں اور یہ دوسروں کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. ساری جتنی بھی جبلتیں ہیں یہ اصل میں ایک حد سے جیسے ہی بڑھتی ہیں باہر، تو وہ پھر ظلم میں، عدوان میں، حق تلفی میں، بدکاری میں، فواہش میں، یعنی یہ سارے بڑے گناہ ہیں جن کا میں نے نام لے دیا، ان میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان باہر سے کہیں سے نہیں آ رہا ہوتا. میرے جیسے گناہگار لوگوں کے لیے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے جو نارمل لوگ ہیں، آپ لوگ تو خیر صالحین ہیں، خدا کی دین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن عام لوگ، میرے جیسے جو لوگ ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ کسی شیطان کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہمارا اپنا نفس ہی بہت بڑا شیطان ہے، تو وہی ہمیں ٹھکانے لگا دیتا ہے. تو اصل جنگ اس کے خلاف لڑنی ہے. اس کے بعد جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ شیاطین جن کے خلاف بھی لڑتے ہیں، شیاطین انس کے خلاف بھی لڑتے ہیں، جو کہ پورے معاشرے میں کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو نصرت دین کے جذبے سے اٹھتے ہیں، ان کا اجر بھی بڑا غیر معمولی ہے. عام آدمی کی جنگ تو اصل میں اپنے اندر ہو رہی ہوتی ہے. اسے اپنی جبلتوں کے خلاف، اپنے سوئے اختیار کے خلاف لڑنا ہوتا ہے، جبلتوں کے حد سے زیادہ بڑھ جانے کے خلاف لڑنا ہوتا ہے. اصل جنگ یہ ہے جو ہر دن، ہر رات، ہر صبح، ہر شام، ہر لمحے لڑنی ہوتی ہے. یہی اسپرٹ ہے جو اس موقع پہ ہمیں پیدا کرنی چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے کہ میں خدا کی راہ کا ایک مجاہد ہوں اور مجھے شیطان کے خلاف یہ جنگ لڑنی ہے.
اب یہ بات اگر واضح ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے کاموں کا جو اجر ہے وہ کسی بھی دوسرے دن سے کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ آپ اس پوری اسپرٹ کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، اس پورے احساس کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں جس احساس کے ساتھ حاجی حج کرنے گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ خیر ہمارا المیہ یہ ہے کہ نہ حاجیوں کو کوئی احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنے گئے ہیں، نہ ہمیں کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ظاہر پرستی ایک فتنہ بن گئی ہے، لیکن چونکہ ہمارا مشن یہ ہے کہ دین کی اسپرٹ کو بھی واضح کریں۔ فارم تو دیکھیے اس دین کی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہوئی، اس کو تو محفوظ کر رکھا ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، سنت بھی محفوظ ہے، لیکن یہ اسپرٹ نہیں ہے تو پھر یہ ظاہری شکل بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسپرٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج یوم عرفہ ہے اور یہ تازہ رہے، یہ واضح رہے، اور خاص طور پہ عید کے ایام کے اندر جس وقت ہم تکبیرات پڑھیں، جس وقت ہم قربانی دیں، جس وقت ہم عید کی نماز کے لیے جائیں، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ چاہے ہاریں گے، چاہے وقتی طور پہ شکست اٹھائیں گے، چاہے وقتی طور پہ ناکام ہوں گے، لیکن لڑتے رہیں گے زندگی بھر۔ یہی ہماری زندگی ہوگی، یہی ہماری موت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔